ناظرین، سنبھل حادثہ اور اجمیر درگاہ کے متعلق جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی صاحب کا ایک بہت بڑا بیان شائع ہوا ہے۔ سنبھل سانحہ اور اجمیر درگاہ پر ہندوؤں کے دعوے کے پس منظر میں جمعیت علماء ہند کی جانب سے عبادت گاہوں کے تحفظ کے قانون کے تعلق سے داخل پٹیشن پر 4 دسمبر یعنی بدھ کے روز سپریم کورٹ آف انڈیا سماعت کرے گی۔ یہ اطلاع جمعیت کی پریس کے لیے جاری ایک ریلیز میں دی گئی۔ چیف جسٹس آف انڈیا سنجیو کھنہ کی سربراہی والی 2 رکنی بینچ اس مقدمے کی سماعت کرے گی، جس پر پورے ملک کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں۔ سنبھل سانحہ کے بعد جمعیت علماء ہند نے اس اہم مقدمے پر فوری سماعت کیے جانے کی گزارش کی تھی، جسے چیف جسٹس آف انڈیا نے منظور کرتے ہوئے 4 دسمبر کو مقدمے کی سماعت کیے جانے کا حکم جاری کیا۔ عبادت گاہوں کے تحفظ کے قانون کی برقراری اور اس کے مؤثر نفاذ کو لے کر سپریم کورٹ آف انڈیا میں صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی کی ہدایت پر داخل پٹیشن پر سینئر ایڈوکیٹ راجو رام چندرن اور ورندا گروور بحث کریں گے۔ جمعیت کے وکلاء عبادت گاہوں کے تحفظ کے قانون کو چیلنج کرنے والی عرضداشتوں پر بھی عدالت میں اپنے دلائل پیش کریں گے۔ اس پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ یہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ ہماری عبادت گاہوں اور مذہبی مقامات کو لے کر آئے دن نئے نئے تنازعات فرقہ پرستوں کی طرف سے کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ مایوس کن پہلو تو یہ ہے کہ اس طرح کے معاملوں میں نچلی عدالتیں ایسے فیصلے دے رہی ہیں جس سے ملک میں انتشار، ڈر اور خوف کا ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کے فیصلوں کی آڑ میں فرقہ پرست عناصر ہی نہیں، قانون کے محافظ بھی مسلمانوں کے ساتھ دشمنوں جیسا سلوک کر رہے ہیں، یہاں تک کہ انہیں اپنا موقف پیش کرنے کا بھی موقع نہیں دیا جا رہا ہے۔ سنبھل کا سانحہ کوئی معمولی سانحہ نہیں ہے، بلکہ یہ ظلم اور جبر کا ایک ایسا مظاہرہ ہے جو ملک کے آئین، قانون، انصاف اور سیکولرزم کو آگ لگاتے ہوئے قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ نچلی عدالتوں کے فیصلوں سے فرقہ پرست عناصر کے حوصلے کچھ اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ اب انہوں نے اجمیر میں واقع سینکڑوں سال پرانی خواجہ غریب نواز کی درگاہ پر بھی ایک ہندو مندر ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ مقامی عدالت نے اس درخواست کو سماعت کے لائق بھی قرار دیا ہے۔ اس سے ان فرقہ پرستوں کے خطرناک عزائم کو سمجھا جا سکتا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ ان حالات میں سپریم کورٹ ہی انصاف اور سیکولر دستور کی بقا کا آخری سہارا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ بات اس بنیاد پر کر رہے ہیں کہ کئی ایسے اہم معاملوں میں جب ہم ہر طرف سے مایوس ہو چکے تھے تو سپریم کورٹ سے ہی ہمیں انصاف ملا ہے۔ اس لیے ہم پر امید ہیں کہ 1991 کے قانون کے تعلق سے بھی ہمارے ساتھ انصاف ہوگا۔